Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد اس طرح ہے کہ تمہیں قریب کر سکیں ہمارے نزدیک درجے کے لحاظ سے۔ ہاں، جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیا تو ان کے لیے دونا بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے بس کر دیں تو عذاب میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے واپس کر دیتا ہے، اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ آخرت کا عذاب دیکھنے کے بعد کمزور لوگ متکبر مالداروں سے کہیں گے کہ جب تم ہمیں ورغلا رہے تھے، پھسلا رہے تھے، تو وقت ہمارے لیے رات و دن کا صرف ایک پرفریب دھوکہ تھا، اور ہم نے ساجھیدار اور اللہ کے برابر دوسروں کو بنا لیا۔ اب وہ سب جو ہے ندامت کو چھپائیں گے، اور اللہ رب العزت ایسے کافروں کے گلے میں طوق ڈال دے گا، اور ان لوگوں کو یہی بدلہ ملنا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتا ہے تو مالدار لوگ انکار کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم تو زیادہ مال اور اولاد والے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا رزق محدود کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے کرتا ہے یہ سب، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیونکہ مالداروں کو گھمنڈ اور غرور جو ہے اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر ہوتا ہے، اور اسی کو وہ معیار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عذاب آیا بھی تو ہم اپنے پیسوں کے ذریعے عذاب ٹال دیں گے، تو وہ غرور کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب مرحمت فرمایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاں ایمان اور غیر ایمان یہ کوئی ترازو نہیں ہے کہ ایمان والے کو زیادہ رزق دیں گے، غیر ایمان والے کو رزق نہیں دیں گے، یہ دنیا کے اعتبار سے اس کا کوئی اصول نہیں ہے۔ وہ غیر ایمان والوں کو زیادہ دے دیتا ہے، ایمان والوں کو کم دے دیتا ہے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ دوسرے کہ جن لوگوں نے گھمنڈ کیا کہ ہم زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اس لیے ہم کو عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے یوں دیا کہ نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد
یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تمہارے درجات بلند کرا سکیں، تمہارے درجات ہم سے قریب کرا سکیں۔ بس صرف ہمارے یہاں کسی کا درجہ اگر بلند ہو سکتا ہے، کسی کو ہمارے یہاں قربت حاصل ہو سکتی ہے، تو صرف وہ معیار دو ہے، ایمان اور عمل صالح، دو چیزیں، پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر عمل صالح۔ ایمان کے بغیر اگر عمل صالح بھی کیا جائے تب بھی وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کافر، مشرک، دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی وہ ایمان کے بغیر اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہے نا، دکھ درد میں شریک بھی ہوتے ہیں، رفاہی کام بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے کام ساری دنیا کے انسان کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کا یہ عمل ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، وہ بیکار ہو چکا ہے، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں اگر قربت کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے، پہلے نمبر پر ایمان، پھر دوسرے نمبر پر عمل صالح۔ جگہ جگہ قرآن میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا وغیرہ وغیرہ، الا من آمن وعمل صالحا وغیرہ وغیرہ، کہ ایمان پھر اس کے بعد عمل صالح۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی حیثیت ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں، وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، آخرت میں اس کا کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو ہمارے ہاں اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے قربت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ برابر جو ہے بندہ جو ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اور پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی ہر ادا، اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت کم از کم دونا اجر دے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ دگنا دینا، ایک ہوتا ہے کہ دونا دینا۔ دگنا اور دونے میں تھوڑا سا فرق کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دگنا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہے اس کا ڈبل کر دیا جائے، یہ دگنا ہے، اور دونا جو ہے جتنا ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، وہ دگنا بھی ہو سکتی ہے، تگنا بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو جیسے 10 اجر عطا فرمائیں گے، 10 گنا۔ تو دونے میں صرف اس کا ڈبل نہیں ہوتا ہے، زیادہ، اور زیادہ کتنا ہے اس کی مقدار کم از کم 10 گنا ہے، پھر اس کے بعد 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ جتنا چاہے اجر بڑھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کی مثال اس سے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی۔ کتنی؟ ایک نیکی، اور وہ نیکی کیا ہے؟ اس نے کبھی اخلاص کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، بس اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ جاؤ اس کو اپنے ترازو میں تولوا لو۔ کہے گا ایک طرف گناہوں کا پلندہ، اتنے گناہ کہ ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا، ایک طرف سے لا الہ الا اللہ کا پرزہ، یہ کس کام کا؟ کہا جاؤ تولوا لو۔ جب وہ تولوائے گا، اسے وزن کرائے گا، تو لا الہ الا اللہ کا جو پڑلا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا، اور وہ جھک جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جھک جائے گا۔ تو یہ
دونے میں آتا ہے کہ صرف اس نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہا تھا، سارے گناہوں پر صرف یہ کلمہ اللہ رب العزت کا جو تھا لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دونے میں جو ہے اس کا مفہوم الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھاتا ہے، اور اجر بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑا بنا دیتا ہے جیسے احد پہاڑ۔ تو یہ دگنے میں نہیں آئے گا، دونے میں آ جائے گا۔ تو یہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرتا ہے، ان کو دونا اجر عطا کرتا ہے، اور یہ بالا خانوں میں، جنت کے بالا خانوں میں یہ کیا ہوں گے؟ سکون اور اطمینان سے رہیں گے، سکون اور اطمینان سے۔ جنت کا عجیب اصول ہے دنیا کے اس سے، حالانکہ دنیا کو بھی اگر تھوڑا سا اس میں دیکھیں تو تھوڑا سا آ جاتی ہے، ورنہ جنت کا کیا اصول ہے کہ جو جتنے بلندی پر ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مطمئن ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا، اور اس کے درجات کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ دنیا میں جس کے پاس زیادہ دولت ہے، اپنا گھر ہے، اپنی حویلی، اپنا قلعہ ہے، اس کے بارے میں وہ بہتر ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آج کل اگر تھوڑا سا دیکھ لیا جائے، غور کر لیا جائے، تو فلیٹوں کا معاملہ بھی تقریباً اسی سے قریب تر ہوتا ہے، اسی سے قریب تر ہوتا ہے۔ آدمی آج کل چونکہ زمینیں تو مل نہیں رہی اتنی کہ وہ کرے، مالدار آدمی دیہات میں جا کر اپنا محل، اپنا قلعہ تو بناتا نہیں ہے، وہ شہروں میں رہتا ہے۔ تو شہروں میں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بھائی ایسا ہے کہ کسی کالونی میں چلو، کسی ایسی جگہ چلو جہاں پر فلیٹس ہوں، تو وہ فلیٹ لیتا ہے، 1 درجہ، 2 درجہ، 3 درجہ، 4 درجہ، 5 درجہ، 6 درجہ، سب اس۔ تو جو جتنی بلندی پر ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور اتنی اوپر تک نہیں پہنچیں گے، ہوتا ہے نا عام طور سے۔ نیچے والے کو زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ آیا اور نکل گیا جلدی سے، پھر اگر پہرے دار موجود ہو تو اور زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے مال اور دولت پر ہے، گھمنڈ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نیک عمل کرنے والا، ایمان والا ہوگا، اس کے درجات ہم کیا کریں گے؟ بلند کریں گے، بالا خانوں میں ہوں گے۔ جو اوپر ہیں وہی ہے، وہ مطمئن ہوں گے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس سے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو نشانیاں عطا کی ہیں، اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر کوئی یہ سوچے کہ ہم اللہ کو بے بس کر دیں گے، ان نشانیوں میں تھوڑی سی قدرت اپنے اوپر حاصل کر کے کوئی یہ سوچے کہ ہم اللہ کو کمزور کر دیں گے، اللہ سے آگے بڑھ جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو عذاب میں آنا ہے۔ اولئک فی العذاب محضرون، اس کو عذاب میں مبتلا ہونا ہے، اس کو حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں کوشش کر کے اللہ کو بے بس کر دے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ عذاب چکھے گا، وہ جہنم کا عذاب چکھے گا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا کہ بتا دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ کر، تول کر، محدود کر کے دے دیتا ہے، بہت محدود کر کے دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کبھی کافر کو خوب نواز دیتا ہے، اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی مومن کو کم کرتا ہے تاکہ اس کے درجات کیا کرے؟ بلند کر دے، وہ صبر کرے تو بلند کر دے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مل جاتا ہے شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے صبر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کتا بھی کرتا ہے، اسے مل جاتا ہے تو شکر کے ساتھ کھا لیتا ہے، نہیں ملتا ہے تو کسی کے پاس جاتا نہیں، اپنا ادھر ادھر رہتا ہے، پیٹ دبا کے رات میں سو جاتا ہے۔ تو تمہیں اس میں فرق کیا رہا؟ تو وہ بھی کرتا ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا مل جائے
تو شکر ادا کیا جائے، نہیں مل جائے تو شکر کے ساتھ خرچ کیا جائے، مل جائے تو کیا کیا جائے؟ صدقہ کیا جائے اور خرچ کیا جائے، نہ ملے تو شکر ادا کیا جائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج ہماری روزی نہیں تھی میرے حصے میں اس لیے نہیں دی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ ہمیں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ تو یہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ فلاں جگہ بھائی اس راہ میں خرچ کرنا ہے، آپ لوگ اللہ کی راہ میں دیں، تو جن کے پاس ہوتا تھا وہ تو دیتے تھے، خوب دیتے تھے، جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ مزدوری کرتے تھے، باغ سیچتے تھے، سینچائی کرتے تھے، گڑائی کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، مزدوری کر کے رات میں شام کے وقت جو کچھ بھی ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے، یہ بس اتنا حاضر ہوا ہے، اتنا مل سکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو مل گیا تو خرچ کر دیا، نہیں ملا تو شکر کیا اور صبر کر لیا۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یعنی خرچ کرنے کی طرف، کہ جو بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے خرچ کرو، جو ہے، یہ نہیں کہا کہ مالدار ہو تبھی خرچ کرو، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے خرچ کرو۔ خدا کی قسم کبھی تمہیں تنگی نہیں آئے گی، کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ مدرسے کی آمدنی بہت محدود ہوتی ہے، اس میں سے جو بھی ملتا انہوں نے ایک متعین کر رکھا تھا کہ اتنا ہم کو اللہ کی راہ میں دینا ہے، 1/3 یا یوں کہہ لیجئے کہ 1/4 یا 2%، 3%، جو بھی اس میں سے فوراً نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا واقعہ سنایا کہ وہ مدرسے کا کلیکشن کیا کرتے تھے۔ وہ ایک بچے کے پاس گئے، کہا بھائی اللہ کے لیے دے دو ادارے کے لیے۔ وہ رونے لگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے لا کے دوں، میں کہاں سے لا کے دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، یہ ہنر ہے میرے پاس، آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں کہاں سے ان کو لے جا کر دال چاول آٹا دے دوں کہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک شخص جو مدرسے کا کلیکشن کر رہا تھا اس کی بات بتا رہا ہوں۔ کیا ہوا پھر؟ انہوں نے اپنی جیب سے نکالا، کہا 1000 روپے میری طرف سے، یہ لے جاؤ اور تم اپنے بچے کی ضرورت پوری کرو، اور ہاں یاد رکھنا جیسے ہی تمہیں اللہ رب العزت روزی دینا شروع کیے اور جب تمہیں تنخواہ یا تمہارا مشاہرہ ماہانہ جب ملے، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ لے کر وہاں سے گیا، بچوں پہ خرچ کیا۔ اسی کے شام کو فیکٹری کی طرف سے کال آ گئی، کل سے آ کے جوائن کر لو، کل سے جوائن کر لو۔ جوائن کر لیا۔ اس کے بعد کمپنی نے خود کہا بھائی اتنے دن سے آپ لوگوں کو سبکدوش کر دیا گیا تھا، اب آپ لوگ تو پریشان ہوں گے، لیجئے کیا پیشگی کیا بولتے ہیں، پہلے ایڈوانس ہے نا، ایڈوانس میں آپ لوگوں کو کچھ یہ دیا جا رہا ہے، یہ آپ لے لیں۔ جو کچھ بھی اس میں ملا اس نے آ کے فوراً جو ہے بس دوسرے دن ہی کہہ لیجیے، کہا یہ ادارے کے لیے حضرت میری طرف سے 1000 روپے، اور اب ہم اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کریں گے۔ یہ برکت ہے۔ جو بھی ہے آپ کے پاس اگر خلوص کے ساتھ اس میں سے نکالنا شروع کرو، پھر دیکھو صدقے میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نا، اللہ اس کا عوض تم کو دے دیتا ہے دنیا میں۔ آدمی حج کرنے جاتا ہے، اللہ کے راہ میں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ آج تک تو تقریباً آج کل تو تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں۔ جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کا بدلہ ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، سوچ نہیں سکتا وہ، سمجھنا نہیں؟ آپ حج کر کے آئیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کیسے آپ کو آپ کا پیسہ جو خرچ کیا تھا حج میں مل گیا، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یقین فوراً ہو جائے گا کہ نہیں حج کر کے آئے، اللہ نے اس کا بدلہ دیا۔ آپ کے پاس کاروبار ہے، تیزی کے ساتھ چلنے لگا، جیسے آمدنی تھی دگنی ہو گئی،
چند دنوں میں آپ کی بھرپائی ہو گئی. کہیں سے آپ آئے واپس آئے, اللہ رب العزت نے آپ کو دفینہ دے دیا, لے جاؤ. کیا ہوا؟ یہ کام ہم کر رہے تھے, اس کی وجہ سے ہم کو یہ پرسکار مل گیا. لو صاحب. ایک صاحب نوکری والے عالم دین بھی تھے, انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ حج کا بدلہ تو ہم ضرور دے کر رہتے ہیں, ہمیں تو 1.5 لاکھ روپے تنخواہ تو ہر مہینے مل ہی رہی ہے, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, ابھی میرے پاس آئے گا کہاں سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے آتا ہے, سمجھ رہے نہیں. حج کر کے آئے, فوراً ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا, اور جتنا حج میں خرچ کیا تھا اتنا ہی ملا. کہنے لگے حج کا بدلہ اللہ نے ہم کو دے دیا. سمجھ میں آ گیا, مجھے یقین ہو گیا کہ حج کا بدلہ ملتا ضرور ہے. تو اسی طرح دنیا میں جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ رب العزت دیتا ہے. اگر آپ واقعتاً سچائی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اللہ کا جو واجب ہے, سمجھ رہے نہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, فطرہ ہے, جو چیز آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے, اگر آپ اسے نکالنا شروع کر دیں واقعتاً ویسے ہی جیسے سچائی کے ساتھ, یقین مانیے آپ کے مال میں خود بخود برکت شروع ہو جائے گی. احساس آپ کو ہو جائے گا کہ واقعتاً اللہ کے راہ میں دیا تو اس لیے ہم کو برکت ملی, خود بخود معلوم. بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کسی کا وہ کیا بولتے ہیں کہ کسی نے بتایا کہ آپ کا جو ہے جہاز الٹ گیا, پھر یہ ہو گیا وہ گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ کا حق ہم ادا کرتے رہتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ وہاں گئے, کہا سب کچھ جل گیا. جب آپ کے پورشن میں آگ پہنچی تو بجھ گئی. ہوتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. اللہ ہر اعتبار سے آپ کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف دیتا بھی ہے, فَهُوَ يُخْلِفُ, وہ واپس کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے ہیں, وہ دعا کرتے ہیں, اللہم اعطی ممسکن تلفن. اے اللہ جو کنجوس ہے, روک لیتا ہے مال, اے اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے. کیا کرے؟ ضائع کر. اس کے بعد ایک دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے, اللہم اعطی منفقن خلفن. اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلہ دے دے, واپس کر دے. تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اسے ہے, کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں برکت شروع ہو گئی. دونوں طریقے سے. اور آخرت میں یقینی ہے کہ وہ تو مل کر رہے گا. وہ خیر الرازقین, وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو جب وہی رزق دینے والا ہے تب اسی کی طرف لپکیں, اسی سے مانگے, اس کے سوا کسی اور سے نہ مانگے. اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں, حصہ رکھیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب